محتسم جو تھا جس نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی تھی، اس کے لیے آپ جو ہے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ مغفر محتسم المحتسم. تو جو آپ کا علاج کر رہا تھا اس کو تعجب ہو رہا تھا، ارے آپ کو اتنا مارا گیا ہے اور اسی کے بارے میں جو آپ دعا کر رہے ہیں. تو یہ امام احمد تھے. امام احمد کے واقعہ کی جو خوارج ہیں ایسا بیان کریں گے، لگے اوے حکومت کے سامنے ڈر گئے، مطلب حکمرانوں کے خلاف بغاوت اور خروج کرنے کے لیے ان کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ بدعت اور خروج سب سے بڑا بدعت ہے. اگر کوئی جو ہے عقیدہ رکھتا تھا تو اس کو فوراً بدعتی کہتے تھے، بدعتیوں کے پاس کوئی بیٹھتا تھا اس کو بدعتی کہتے تھے. امام احمد بن حنبل. یعقوب بن شیبہ کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ وہ محدث تھے بہت بڑے، وہ حدیثوں کی علتوں کو ہر جو ہے باریکی کو سمجھتے تھے. ان کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ بہت حیرت انگیز ہے. اس طرح مسانید میں تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی مسانید میں، خود امام احمد کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، کئی جلدوں میں ہے. لیکن جو ہے جس طریقے سے مسند یعقوب بن شیبہ نے لکھی کسی نے نہیں لکھی، اتنے بڑے محدث تھے وہ. لیکن جو ہے جب امام احمد سے مشورہ لیا گیا، امام احمد کو وہ قاضی بنانا چاہتا تھا خلیفہ مطلوب کی، لیکن وہ قاضی نہیں بنے. کہنے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں حدیث جسے لکھتا پڑھتا اور پڑھاتا ہوں لوگوں کو، ایسے ہی مجھے وہاں بیٹھنا، اپنے گھر پہ میں رہ کے پڑھاؤں گا. ہاں جو اگر حکومت ہم سے مشورہ کرے گی کسی معاملے میں، دین کے معاملے تو میں اس کو مشورہ دوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. تو وہ چلے گئے اپنے گھر. چنانچہ حکومت وقت جو ہے ہر کام خاص طور سے قضا وغیرہ کا اور ساری چیزیں جو دینی معاملات ہوتے تھے تو ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. امام احمد سے کوئی بھی چیز ہوتا تو ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ مشورہ دیتے تھے جو ان کو سمجھ میں آتا. یعقوب بن شیبہ جو ہے ان کو قاضی بنانے کی بات آئی، ان کو قاضی بنایا جائے. امام احمد نے منع کر دیا، کہا نہیں یہ تو بدعتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، گمراہ ہیں. تو اس طریقے سے امام احمد نے ان کو منع کر دیا، اتنے بڑے محدث کو، محض اس وجہ سے کہ وہ بدعتیوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ان سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے توقف والا عقیدہ رکھ لیا.